أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على فاطمة أبيها وأمها وبأهلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك، لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولاية سيدتنا ومولاتنا حبيبة المصطفى قرينة المرتضى مبشرة الأولياء سيدة النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وبلغها منا تحية والسلام، وآتنا من لدنك في حبها فضلا وإحسانا ورحمة غفرانا، إنك ذو العفو الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ لاکھوں کروڑ درود و سلام محمد و آل محمد پر، جو تمام انسانیت کے لیے نجات دہندہ اور روشنی کے بہترین علم کے ایسے مینار ہیں کہ جن سے انسان اپنی دنیا و آخرت کے تمام راستوں کو صحیح طور پر پہچان بھی سکتا ہے، اور پہچاننے کے ساتھ ساتھ منور راہبروں اور نورانی راہبروں کے نور کی روشنی میں ہمیشہ روشن راستوں پر سفر کرتا ہوا صراط مستقیم کے اس متبرک لفظوں کے ساتھ اپنی آخرت اور نجات کی منزل میں متقین کے ساتھ وصل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مائدۃ الانوار کے ان آخری دنوں کے پروگرامز میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہوئے دوبارہ سے دستک اس بات پر ہے کہ پورا سال ہم کبھی کوئی بھی تاثیرات پیدا کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کے ساتھ وارث قرآن کی جو ایک شرط ہے اس کو مکمل کریں، اور اپنی زندگی کے اندر ائمہ علیہم السلام کی جو دی ہوئی نصیحتیں ہیں، گائیڈنس ہیں، روشنیاں ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مشخص اور معین فرمائی ہیں، ان کو ہمیشہ تلاش کرتے رہیں۔ جو ہماری کل کی نشست تھی جس میں میں نے کہا تھا ہم صرف نقطے عرض کر سکتے ہیں، ان نقاط میں یاد رکھیے گا قرآن کے اندر ہدایت اور خدا کا لفظ جہاں بھی استعمال ہوا ہے، اس خدا کے لفظ کے لیے جو 316 پروبیبلی کے قرآن میں استعمال ہوا ہے، کئی دفعہ نیویگیٹ کرتے ہوئے انسان آگے پیچھے بھی ڈیجٹس ہو سکتے ہیں، تو تقریباً 316 ٹائمز خدا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور تقریباً 268 آیات کے اندر اس کو مطلب ریپیٹ کیا گیا ہے۔ بڑا خوبصورت ہے اگر خدا کے لفظ پہ جا کر ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں تو۔ لیکن یسٹرڈے بھی جو ہم نے بات کی سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں، جس میں پوری انسانیت سے خطاب، اس کے بعد کہا کہ وہ موعظہ، وہ جو قرآن ہے، وہ جو نصیحت کی کتاب ہے، وہ جو پوری پرسکرپشنز ہیں، اس میں سینوں کے لیے بھی شفا ہے، یعنی سینوں کے اندر جو بھی خیالات، جو باتیں، جو شیطانیت، جو بھی منفیات، جو بھی نظریات، جو بھی ازمز، جتنی بھی دنیا آگے جائے پیچھے جائے اوپر جائے کہیں بھی ہو، اس کے ساتھ وحدن ہے اور پھر رحمتن ہے، اور یہ دونوں چیزیں حسن حسین ولایت اگر کوئی قبول کرے گا تو ہیں للمؤمنین، یعنی اہل ایمان بلیور کے لیے ہے۔ جو بلیو نہیں کرتا اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، یعنی پھر وہ اس جگہ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ تو اس کے لیے امام موسیٰ کاظم، حضرت موسیٰ ابن جعفر باب الحوائج، ہماری جانیں قربان ہو آپ پر، آپ اپنے جد بزرگاں سے اس کو جو ہے نقل کرتے ہیں، یا ایھا الناس اتبعوا ھدی اللہ تہتدوا وترشدوا وہو ھدای ہدن ھذا علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فمن اتبع ہداہ فی حیاتی وبعد موتی فقد اتبع ہدایا ومن اتبع ہدایا فقد اتبع ہدی اللہ ومن اتبع ہدی اللہ فلا یضل ولا یشفی۔ یعنی پورا امام باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے خود اللہ کی حقیقت کو کھول کر رکھ دیا ہے، اور کہا کہ
हुदा या हुदल्लाह कुरान में अगर 316 टाइम्स रिपीट हुआ, इस्तेमाल हुआ हादी यानी यहदी, हुदा, हुदल्लाह या किसी भी सूरत में, तो याद रखो हुदल्लाह की हकीकत, जैसे हमने याद होगा आपको कि जो हमारी 21 रमज़ानुल करीम की बहस थी उसके अंदर हमने नुक्ता दिया था कि वो नमाज जो मेराज पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि वाजिब है पढ़नी, यानी मेराज पे पहुँचे, जब वस्ल हुए, मिले, मुलाकात हुई, तो सलात का मतलब आप लुग़वी मानी जाकर अगर आप देखेंगे तो सला का मतलब ही मुलाकात, मिलना, कनेक्ट होना और फिर राब्ता होना। तो जब राब्ता हुआ तो फिर देकर भेजा कि राब्ता ऐसे, यानी जो मेराज रसूलुल्लाह गए हैं, तो जब कोई और मेराज पे जाना चाहेगा तो फिर थ्रू रसूल होगा, थ्रू उसी मेराज के होगा, थ्रू उन्हीं हस्तियों के होगा जो अव्वलोना मोहम्मद, औसतोना मोहम्मद, व आखिरोना मोहम्मद, व कुल्लोना मोहम्मद। तो इसीलिए फिर हकीकत सलात, रूह सलात की जो है, यानी मिलने की जो जैसे हम कोई दुनिया में किसी कंपनी से कोई मोबाइल या कोई भी मशीनरी खरीदते हैं तो उसकी पावर के लिए एक्चुअल उसकी जो पावर उसको चलाने वाली होती है उसे जाके कनेक्ट करते हैं, तो फिर उसके अंदर जान आती है, तो वो पावर जो है वो काम करती है। अगर चार्ज नहीं है तो फिर कुछ नहीं। तो जो भी अहले ईमान, अहले ला इलाहा इल्लल्लाह वस्ल करना चाहते हैं सलाह के लिए, यानी जो अल्लाह से 5 बार मुलाकात चाहते हैं, तो उस मुलाकात में जब तक चार्ज और रूह सला, विलायत अमीर अल-मोमिनीन नहीं होगी, तब तक इंसान अपनी नमाज की कबूलियत की। वो तो फिर आगे आपको हज़ारों अहादीस मिल जाएंगी पैगंबर से, जिसमें कि जितनी भी नमाज़ें पढ़ें आप, चाहे सफ़ा व मरवा के दरमियान सही करते हुए पता नहीं 200 साल तक आपने नमाज़ें पढ़ी हों खाना काबा के अंदर और पैदल हज किए हों, तब भी आप मुंह के बल जहन्नुम में जाएंगे। यानी आपकी किसी सलात का कनेक्शन ही नहीं था, रूह ही नहीं थी, तो वो वही रहा। लेकिन हमारे ख्याल में रहा कि हम खाना काबा में हैं, हम सफ़ा मरवा पे हैं, हम जो है बड़ी मुतबर्रक जगहों पर हैं। मुतबर्रक जगहों पर होने से कनेक्शन बन जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो हम आपको माइदतुल अनवार में वो चार्जिंग बता रहे हैं, वो एनर्जीज़ आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं जो रूह हैं, जिनकी वजह से जैसे हमारे अंदर से रूह निकल जाएगी तो हम बात नहीं कर सकते। और ये भी नहीं होता कि अगर रूह है तो हमें जो है आवाज़ देकर हमारे पाँव के साथ बात करनी पड़े, या नहीं, हमें बैठे बैठे पता है कि हम अब पाँव को जब हरकत देंगे, कुछ करेंगे, तो पाँव की फीलिंग से हमें पता चल जाएगा कि हमारा पाँव नरम ज़मीन पर है, सख्त ज़मीन पर है, गर्म ज़मीन पर है। तो फीलिंग, तो रूह जब जिस्म में है तो बताना नहीं पड़ेगा पाँव को पहले कि यहाँ गर्म ज़मीन है, होशियार हो जाए, नहीं, वो फिर पूरे जिस्म में है। फिर अलग अलग बताने की ज़रूरत नहीं है, हिस्से तो अलग हैं, काम हाथ का, आँखों का, ब्रेन का, हार्ट का, ज़ुबान का, जिस्म का अलग है, लेकिन रूह एक है। अब पूरी कायनात में दीन शरीयत जितने भी उसके वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ वस्ल होने के तरीके होंगे, रूह उनकी एक ही होगी। और वो रूह परवरदिगार से, वो रूह जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उलुल अम्र या हुदा या हिदायत या वो वारिसाने कुरान की सूरत में हमें इंट्रोड्यूस कराया होगा। तो यहाँ बाबुल हवाइज इमाम फरमा रहे हैं। इसी तरह कुरान में जहाँ पर भी आप हुदा का लफ्ज़ देखेंगे, हुदा या हुदल्लाह, खाली हुदा नहीं, हुदल्लाह कुरान के अंदर हकीकत हुदल्लाह की विलायत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम है। जिस किसी ने भी इत्तिबा किया और इस विलायत को रखा तो वही इसके साथ हिदायत इलाही पर है। अब यहाँ पर सबूत के लिए हम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के एक सहाबी मैसर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में, और बहुत अच्छे शियों में से थे, वो आपकी खिदमत पर पहुँचे और कहने लगे, मौला मेरा एक हमसाया है और
وہ اتنی زبردست قرآن کی تلاوت کرتا ہے کہ میں اس کی تلاوت قرآن کی آواز سے رات کو بیدار ہوتا ہوں، اور وہ آیات کے قرآن کو مکرر پڑھتا ہے. یعنی مکرر پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، مثلا ریپیٹڈلی وہ اس آیت کو مثلا پڑھتا ہے، یا مثلا کوئی بھی آیات قرآن کی، اور پھر جب وہ ریپیٹڈلی پڑھتا ہے تو اتنا گریا کرتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ دعا اور مناجات کرتا ہے، اور مخفی اور اعلانیہ. میں نے جب بھی چھپ کر ظاہراً جب بھی پتہ کیا کہ وہ کس طرح کا شخص ہے، تو پھر میں نے دیکھا کہ وہ ہر قسم کے گناہوں سے پرہیز کرنے والا شخص ہے، بڑا متقی ہے، بڑا مطلب اچھا ہے. یہ سن کر امام علیہ السلام نے میسر جو آپ کے محبت کرنے والے اور شیعہ تھے اور عقیدہ رکھتے تھے، مولا نے آپ سے کہا، میسر کیا وہ ہماری ولایت کا عقیدہ رکھتا ہے؟ کیا وہ بھی یہی عقیدہ رکھتا ہے جس عقیدے پر میسر آپ قائم ہو؟ میسر نے کہا، مولا یہ تو خدا بہتر جانتا ہے، میں تو اس بارے میں کوئی علم نہیں رکھتا. اس کے بعد یہ کہہ کر میسر نے کہا کہ 1 سال کے بعد جب حج کا موسم پہنچا تو میں نے مکہ جانے کا ارادہ کیا، اور پھر اپنے ہمسائے کے بارے میں بھی اچھی طرح تحقیق کی، تو پتہ چلا کہ وہ عامہ کی ولایت کا عقیدہ نہیں رکھتا. جب میں امام کی خدمت میں دوبارہ پہنچا اور پھر اس شخص کا ذکر نیک الفاظ میں کیا اور تعریف کی، تو امام نے دوبارہ وہی سوال پوچھا کہ اے میسر، کیا وہ شخص تیرا ہمسایہ ہماری ولایت اور امامت کا عقیدہ رکھتا ہے؟ تو آپ نے تحقیق کی؟ تو میسر نے جواب دیا، مولا میں نے اس کے بارے میں تحقیق کی ہے، وہ آپ کی امامت اور ولایت پر عقیدہ یا ایمان نہیں رکھتا. تو پھر اس کے بعد امام صادق علیہ السلام، صادق آل محمد، مولا نے پوچھا کہ روئے زمین کا کون سا، میسر سے سوال کیا، اے میسر روئے زمین کا کون سا قطع، کون سا حصہ زمین کا سب سے زیادہ محترم ہے، قابل احترام ہے؟ میسر کہتے ہیں میں نے جواب دیا، ابن رسول اللہ، خدا اور اس کا رسول اور آپ بہتر جانتے ہیں. تو پھر فرمایا، اے میسر رکن و مقام کے درمیان، رکن و مقام کے درمیان یہ خانہ کعبہ میں مقام ہے، آپ جانتے ہیں، جو وہاں پہنچ کر ان اعمال کو انجام دے چکے ہیں. اے میسر رکن و مقام کے درمیان، یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. یہ اب معصوم فرما رہے ہیں. اب ظاہری طور پر ہم جاتے ہیں، ہمیں وہ چیزیں تو نظر نہیں آتی، لیکن امام کیا فرما رہے ہیں، یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اور منبر کے درمیان بہشت کے گلستانوں میں سے ایک گلستان ہے. اور اگر خداوند متعال تمہارے اس ہمسائے کو اتنی طولانی عمر دے کہ 1000 سال تک رکن و مقام بہشت کے باغوں میں سے باغ، اگر تیرے ہمسائے کو خدا اتنی عمر دے کہ وہ رکن و مقام کے درمیان اور قبر پیمبر اور منبر کے درمیان کھڑے ہو کر عبادت بجا لائے اور بڑی مظلومیت کے ساتھ پھر قتل ہو جائے، اور اگر وہ شخص، خدا کی قسم، اگر اس کو 1000 سال طولانی عمر ملے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر عبادت کرنے کی 1000 سال عمر ملے، منبر رسول اور قبر رسول کے درمیان کھڑے ہو کر عبادت کرنے کی، اور 1000 سال بعد اگر وہ مظلومیت سے قتل ہو جائے، تو خدا کی قسم اگر وہ ہماری امامت اور ولایت کا عقیدہ نہیں رکھتا تو خداوند عالم اسے اوندے منہ جہنم میں ڈال دیں گے. بس اگر اس سے بھی زیادہ 1000 مثالیں چاہیے تو ہمیں یہ رمضان الکریم کے ان
آخری ایام میں یہ سوچنا ہے کہ قرآن اور وارث قرآن تاثیر پیدا کرے گا اگر ہم وارث قرآن اپنے وقت کہ امام صاحب الزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے روحانی، معنوی، فکری، ظاہری، ذہنی، عملی ہر لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے مولا کے ساتھ مرتبط ہوں گے۔ کوشش کریں گے اگلے پروگرامز میں اپنے وقت کے امام کس طرح لوگوں کے پاس آتے ہیں اس کے اوپر بات کریں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔